کا موقع آئے گا تو ٹھیک ہے. الف لام میم انہیں کہا جاتا ہے حروف مقطعات. حروف مقطعات، حروف مقطعات ایسے حروف ہیں جن کو اکٹھے نہیں پڑھا جاتا، علم نہیں پڑھا جاتا. کہیں کسی صفحے پہ الف اور لام اور میم اکٹھا لکھا ہو تو کیا پڑھے گا انسان؟ علم. لیکن قرآن میں پڑھے گا تو کیا پڑھے گا؟ الف لام میم. یہی حروف ہیں جو الم تری کیف فعل ربک بھی اصحاب الفیل میں آتے ہیں. مصحف میں تو وہی الفاظ ہیں لیکن وہاں الف لام میم نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ علم. ٹھیک ہے نا، کیونکہ انہیں الگ کیا جاتا ہے. الگ کرنے کو عربی میں کہتے ہیں قطع. قطع انہیں حروف مقطعات، اس میں بھی قطع کا لفظ آ گیا نا، ایسے حروف جو الگ کیے گئے ہوں، اسی لیے الگ الگ پڑھا جاتا ہے الف لام میم. اچھا، اس کے بارے میں اگر آپ کو تشریح سمجھنی ہے تو اس کی ایک اور ضمنی بحث بھی میں مختصر سی کر دوں آپ سے. قرآن جب نازل ہوا ہے تو پہلی آیات کیا تھیں؟ آپ کو کچھ پتہ ہے؟ کسی کو علم ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے نا، سب کو معلوم ہے. اگر آپ قرآن کا بھی مصحف کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ صورت آپ کو کہاں پہ ملے گی؟ شروع میں ملے گی یا آخر میں ملے گی؟ آخر میں جا کے ملے گی نا. تقریباً قرآن پورا ختم ہو گیا تو وہاں اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھنے کو ملتا ہے آپ کو. الف لام میم کے بارے میں سب کو پتہ ہے. بقرہ کے بارے میں سب کو معلوم ہے. مدنی صورت ہے. مدنی صورت کا مقصد کیا ہے کہ بعثت کے 12 سال تو گزر چکے، ہجرت بھی ہو چکی، اب قرآن نازل ہو رہا ہے مدینے میں اور مدینے کی پہلی صورتوں میں سے ہے. ٹھیک ہے نا. 12 سال کے بعد جو صورت آئی وہ کہاں ہے؟ قرآن میں، بالکل شروع میں. تو سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن اس ترتیب میں کیوں نہیں ہے جس ترتیب میں نازل ہوا تھا؟ اس ترتیب میں، اگر اس ترتیب میں ہوتا تو پہلے ہمیں کیا ملتا؟ جیسے ہی آپ قرآن کھولتے آپ کو پہلے ملتا اقرأ بسم ربک الذی خلق.